فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ عامرہ حیدر نقوی اس کتاب کی آخری ریکارڈنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ریکارڈنگ کا نمبر شمار ہے 20 اور کتاب تھی بہار انقلاب، محترم جناب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی تحریر کردہ کتاب، اور اس کا مترجم تھے جناب حسن محمد عسکری صاحب، اور ترجمہ اس کا تھا انقلاب مہدی۔ کتاب کا نام ہو گیا انقلاب مہدی جب اس کا ترجمہ کیا گیا۔ آخری باب پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے اس میں بہت سارے مختلف ابواب پڑھے ہیں اور بہت سارے اس میں سوالات تھے جو ہمارے ذہنوں میں بارہا ابھرتے ہیں، ان کے جوابات اس میں موجود ہیں۔ اس میں امام زمانہ کے انتظار کا فلسفہ، طولانی غیبت کا فلسفہ، پردہ غیبت میں امام کے وجود کا فلسفہ، مختلف اعتراضات، اور پھر جب امام انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ظہور ہوگا تو آپ کی عالمی حکومت کا اسلوب کیا ہوگا۔ اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کا آخری باب ہے، صفحہ نمبر ہے 323 اور عنوان ہے باب کا جھوٹے دعوے دار۔ 324 سے صفحہ نمبر 324 سے اس کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ اس باب میں جو پہلا عنوان دیا گیا ہے وہ ہے کیا مہدی کا ظہور نہیں ہوا؟ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری تاریخ اسلام میں تقریباً پہلی ہی صدی سے ایسے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے جو اپنا نام مہدی موعود رکھ کر بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، اور یہ کہ دوسروں نے ان کو یہ لقب دے دیا اور ان کے لیے بہت بڑے بڑے مدارج کے قائل ہوئے۔ اگرچہ کسی بھی مدعی کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ دنیا کی اصلاح کرے اور ظلم و جور سے لبریز دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے سے ماحول میں بھی ایک مختصر سی اصلاحی تحریک شروع نہیں کی۔ شاید اس سلسلے کا پہلا شخص جس کو اس لقب سے نوازا گیا ہے، حالانکہ وہ خود اس بات سے ناراض تھا، خولہ کے بطن سے حضرت علی علیہ السلام کے فرزند محمد حنفیہ تھے۔ ثانیہ فرقہ اس بات کا معتقد تھا کہ وہ مہدی موعود ہیں۔ ان لوگوں نے ان کی وفات کے بعد شور و غل مچایا کہ ان کا انتقال نہیں ہوا بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ کوہ رضوی پر 2 شیروں کے درمیان ساکن ہیں جو ان کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ اس میں فٹ نوٹ دیا گیا ہے، رضوی جو ہے رانا کے وزن پر ہے، مدینہ کے نزدیک ایک پہاڑ ہے۔ دعائے ندبہ میں اس پہاڑ کے ذکر کا سبب کتاب پرسشا و فاسخہ میں ذکر ہو چکا ہے۔ حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ محمد حنفیہ 80 یا 81 ہجری میں انتقال فرما گئے تھے اور مدینے کے مشہور قبرستان بقیع میں دفن ہیں۔ خوش قسمتی سے اس وقت اس فرقے کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد بعض ظالم و جابر عباسی خلفاء نے مقام خلافت تک پہنچنے اور سادہ دل عوام کے مذہبی عقائد سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مہدی موعود کے سلسلے میں مسلمانوں میں ذہنی طور پر آمادگی پائی جاتی ہے، اپنے ناپاک مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسی نام سے میدان میں اترنا اور مہدی کہلوانا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا یہ بات ثابت ہوتی گئی کہ نہ صرف یہ کہ یہ لوگ مہدی نہیں تھے بلکہ ان ستمگروں اور ظالموں سے تھے
جن کی گردن مہدی موعود اجل اللہ فرجہ شریف کی تلوار سے اڑا دی جائے گی۔ یہ بات اس طرح سے آگے بڑھتی رہی اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کوئی نہ کوئی شخص مہدویت کا دعویٰ کرتا اور کچھ لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر کے ان کو گمراہ کرتا رہا، لیکن یہ فصلی اور موسمی مہدی کچھ ہی عرصے کے بعد اپنے تمام تر منصوبوں کے ساتھ خود بھی خاک میں ملتے رہے۔ ان کی ساری تدبیریں نقش برآب ہوتی گئیں، کیونکہ مہدویت کا دعویٰ وقتی طور پر کچھ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لینے کے لیے جس قدر دلکش اور دل پذیر ہے، اتنا ہی ان لٹیروں اور ان کے بے بنیاد اور ناجائز مصلحتوں کے خلاف اور ان کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ مہدی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو بہت جلد جھوٹے دعوے داروں کو رسیا اور رسوا کر دیتا ہے۔ ان جھوٹے دعوے داروں کے صف میں ہر قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، بعضوں میں پاگل پنے، حماقت یا کم از کم سادہ روی کی نشانیاں نظر آتی ہیں، حالانکہ بعض ایسے تھے جو دنیا پرست اور جاہ و مقام کے طالب تھے، اپنی انہی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے نتائج کو اچھی طرح سمجھے بوجھے بغیر مہدویت کا دعویٰ کر بیٹھے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام دشمنوں کے آلۂ کار تھے۔ اسلام دشمن عناصر زندگی کے ان اصل مسائل سے مسلمانوں کی توجہ ہٹانا چاہتے تھے جن کا انہیں سامنا تھا، تاکہ اس طرح وہ مسلمانوں کو اپنے کام میں لا سکیں، یا وہ اس طرح اختلافات و تفرقہ ایجاد کرنے اور مذہبی طاقت خصوصاً ان علماء اسلام کی طاقت کو کمزور بنانے کی کوشش کرتے تھے جو ان اسلام دشمنوں کے ناپاک مقاصد کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھے، اور یوں وہ ان کے ذریعے اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ مہدویت کے جھوٹے دعوے کا یہ کھیل تماشا اسی طرح سے جاری تھا، یہاں تک کہ سید محمد علی باب کی باری آئی اور یہ شخص پردے پر ظاہر ہوا۔ اگرچہ شروع میں اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ مہدویت کا دعویٰ کرے، بلکہ زندہ دستاویزات اور خود اس کے بیانات کے مطابق جو اس وقت تحریری صورت میں موجود ہیں، وہ مہدویت کا دعویٰ نہیں تھا۔ وہ صرف اتنی ہی بات پر راضی تھا کہ لوگ اس کو حضرت مہدی کا نائب خاص اور باب سمجھیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور کچھ لوگوں نے اس کے ارد گرد جمع ہو کر اس کو بھڑکانا شروع کر دیا، کیونکہ پردے کی آڑ میں ان تمام منصوبوں کی تکمیل انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی، اس لیے وہ اپنے دعوے کو بدل کر قائمیت مہدویت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کا حوالہ ہے کتاب ظہور الحق میں، جس کو اس فرقے والے مانتے ہیں۔ 173 صفحے میں لکھا ہے کہ باب یعنی بے الف بے، باب نے 1265 سن ہجری کے اواسط میں ماکو کی جیل سے ملا عبد الخالق کو ایک خط میں لکھا، انا قائم الحق، اور ملا عبد الخالق اس واقعے کے بعد سے اس کے اس دعوے سے بہت خفا اور رنجیدہ تھے۔ اس کے اور اس کے پیروں کے حالات زندگی سے جو دستاویزات اور قرائن اکٹھے کیے گئے ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے جھوٹے دعوے کا سرچشمہ تینوں چیزیں تھیں، یعنی سامراجی حکومتیں، جیسے شروع میں روس میں زار کی حکومت، اور اس کے بعد برطانیہ نیز سامراج کے وارث امریکہ کے ایجنٹوں نے اس کو اکسایا، طاقت پہنچائی اور اس کی حمایت کی، نیز یہ کہ اس میں جاہ و مقام کی لالچ بھی موجود تھی جو اس کو ایک لہجہ کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ پھر سب سے بڑھ کر اس میں جنون اور پاگل پنے کے کچھ آثار بھی پائے جاتے تھے۔ فٹ نوٹ میں اس کے لیے تحریر ہے، اس کے پاگل ہونے کی دلیل اس کی کتابوں کے مضامین، الفاظ و عبارات کے علاوہ جو کاملاً ایک پاگل کے الفاظ و عبارات کی مانند ہیں، یہ ہے کہ کتاب کشف الغطا میں مرزا ابوالفضل گلپاگانی، جو اس فرقے کے سربراہوں میں سے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس مجلس میں تبریز کے مجتہدوں نے باپ سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد کہا
کہ تیری باتیں ہمارے لیے تیرے خون کو مباح کر دیتی ہیں، لیکن تجھے موت کی سزا اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ احتمال ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ البتہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور اس کے جانشینوں نے اس کو عملاً پچھاڑ دیا اور اس کو دوسرے درجے کی شخصیت سے بدل دیا کہ محمد علی باب ان کے ظہور کا پیش خیمہ تھے، اور باب سے بھی بڑھ چڑھ کر دعویٰ کر بیٹھے۔ لیکن ایک طرف سے اس فرقے کا کئی فرقوں میں بٹ جانا، اس کا فٹ نوٹ ہے، اس وقت تک ان فرقوں کی تعداد 20 فرقے سے بھی آگے بڑھ چکی ہے، اور دوسری طرف سے سامراجی حکومتوں کے ساتھ ان کے براہ راست رابطے موجود ہونے پر زندہ دستاویزات کا شائع ہو جانا۔ اس کا حوالہ ہے کینیا روالگورکی اور پرنس والکور کی باب و بابی بھائی جیسی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اور تیسری نیز ان سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان کی دعوت میں ایسے قابل توجہ حقائق کا فقدان تھا جو کم از کم کوچہ و بازار کے عام لوگوں ہی کو سیر کر سکے۔ اور چوتھی بات اس سامراجی سیاسی پارٹی کے متعلق کچھ بیدار و ہوشیار مسلمانوں کی نشاندہی تھی، جو مل جل کر اس بات کا سبب بنی کہ اس کی حقیقت بہت آشکار ہو گئی۔ اس بحث میں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے کمزور پہلوؤں کے بارے میں بحث کروں، کیونکہ اس کے لیے ایک علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے، اور خوش قسمتی سے اس سلسلے میں بہت زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ان میں سے بعض کتابیں مطالب اور مندرجات کے لحاظ سے بہت ہی عمدہ ہیں۔ اس کا فٹ نوٹ دیا گیا ہے: بھائی چے میگوئیت، محاکمہ او بررسی، گفتار خوش یار قلی، حدیدۃ الخلا، پرنس دالگورکی جیسی کتابوں کا مطالعہ۔ بلکہ اس مقام پر ہمارا مقصد صرف 2 موضوعات کو بیان کرنا ہے۔ نمبر 1، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ظہور مہدی کے عقیدے سے بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ سرے سے اس موضوع ہی کو ختم کر دیا جائے تاکہ اتنے سارے ناجائز فائدہ اٹھانے والے اس کو اپنی دستاویز نہ بنا سکیں؟ بنیادی طور پر ہم ایسی چیز کو قبول ہی کیوں کریں جس سے اس قدر غلط اور نامطلوب تعبیر کی جا سکتی ہے؟ نمبر 2، دوسرا سوال جو کہ تقریباً پہلے سوال کے برعکس ہے، یہ ہے کہ کیا واقعی یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ مہدویت کے جتنے دعوے دار اب تک گزرے ہیں وہ سب جھوٹے تھے؟ کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اگر ان لوگوں میں سچے دعوے دار بھی موجود ہوں اور سب کے سب سامراج کے ایجنٹ، فرصت طلب اور ناجائز فائدہ اٹھانے والے نہ ہوں؟ یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ اس بحث سے ہمارا مقصد صرف انہی 2 سوالوں کا جواب عرض کرنا اور ان کا تجزیہ و تحلیل کرنا ہے۔ ان دونوں سوالوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں چند نئے سوالوں پر غور کرنا پڑتا ہے، جو یہ ہیں کہ دنیا میں کون سی ایسی واقعیت و حقیقت موجود ہے جس سے کچھ مجرموں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہو؟ تاریخ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے بھری ہوئی ہے، حتیٰ کہ اس ایٹمی دور میں بھی یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور گوشہ و کنار میں ان کے دعووں کے زمزمے سنائی دیتے رہتے ہیں۔ تو کتنا اچھا ہوتا کہ سرے سے پیغمبروں کی نبوت کے مسئلے کو بھی بلا دیا جائے اور براہما کی طرح سے نبوت کے منکر ہو جائیں، تاکہ ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کے ہاتھوں گرفتار نہ ہوں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ بات معقول ہے؟ ہم روزانہ سنا کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر وغیرہ کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنی جیبوں کو بھرتے ہیں اور اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرتے ہیں، اور شاید ایسے لوگ برسوں تک لوگوں کو لوٹتے رہیں گے۔ وہ عوام کو دھوکے میں رکھ کر اپنے کو ڈاکٹر وغیرہ کہلاتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے لہٰذا سرے سے ڈاکٹر کے وجود سے ہی انکار کر دینا چاہیے؟
اسی طرح کی باتیں اگرچہ غیر معقول اور عقل و خرد سے دور معلوم ہوتی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ظہور مہدی کے منکروں کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ بہرحال یہ ایک کلی قاعدہ ہے کہ ہر جھوٹ ہمیشہ سچائی کے بیس میں ظاہر ہوتا ہے، اور بدنامی سے بچنے کے لیے صداقت کی نقاب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے کہ این دروغ از راست می گرو فروغ، جھوٹ کو سچی سے فروغ حاصل ہوتا ہے۔ کوئی بھی چور ڈاکو جھوٹا اور خائن اپنے اصل چہرے میں سامنے نہیں آتا، بلکہ امانت، صداقت، تقوی اور پرہیزگاری کے اظہار سے عزت و آبرو حاصل کرتا اور اسے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی آڑ میں اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرتا ہے۔ کیا اس بات کی دلیل ہوگی کہ ان تمام انسانی مفاہیم کا اعتبار ختم ہو جائے؟ دوسرے یہ کہ ظہور مہدی کا عقیدہ ایک حقیقت اور واقعیت ہے جس سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، یا یہ ایک خیالی چیز ہے؟ اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت اور واقعیت ہے اور یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، جیسا کہ تسلیم کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس کے واقعی ہونے پر بے شمار دلیلیں موجود ہیں، تو پھر چند یا بہت سے لوگوں کے ناجائز فائدہ اٹھانے سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر بالفرض واقعیت نہیں ہے بلکہ ایک خیالی چیز ہے تو اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے، چاہے اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ بہرحال کسی چیز سے ناجائز فائدہ کا اٹھایا جانا یا نہ اٹھایا جانا اس کی صداقت یا کذب کے بارے میں فیصلہ کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اگر ایک دن دنیا کے سنگ دل خونخواروں نے جوہری توانائی سے ناجائز فائدہ اٹھا لیا اور ایک ایٹمی حملے میں شہر ہیروشیما میں 3 لاکھ انسانوں کو ہلاک اور 3 لاکھ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ 30 برس گزر جانے کے بعد بھی آج تک بعض لوگوں کے ہولناک زخم مندمل نہیں ہوئے، تو یہ کیا اس بات کی دلیل ہو جائے گی کہ اس عظیم توانائی اور انرجی کو نظر انداز کر دیا جائے یا سرے سے اس کے وجود سے انکار کر دیا جائے کیونکہ بے رحم سامراجوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، یا یہ کہ اس واقعیت کو قبول کر کے اس بات کی کوشش کریں کہ اس کو صحیح کاموں میں اور انسانی سماج کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس سوال و جواب سے آگے بڑھیں تو دوسرے سوال کی باری آتی ہے جو ایک اعتبار سے زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ کہ کیا مہدویت کے اتنے سارے دعوے دار سب کے سب جھوٹے تھے اور ان میں سے کسی ایک کے دعوے میں بھی صداقت نہیں تھی؟ میرے خیال میں اس عظیم ظہور کے نتائج، اس کی علامتوں اور انعکاس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جواب بہت آسان ہے۔ گزشتہ بحثوں میں یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ایک عالمی رسالت کے حامل ہیں، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ تمام خداداد ذرائع اور موجودہ وسائل یا ان وسائل کو جنہیں آپ خود ایجاد کریں گے استعمال کریں گے۔ آپ کا اصل فریضہ انسانوں کے ماحول کو ہر قسم کے ظلم و ستم سے پاک کرنا، استحصال و سامراجیت، مطلق العنانی و آمریت، نیز رنگ برنگ کے ناحق امتیازات کا قلع قمع کرنا اور عدل و انصاف کی بنیادوں پر ایک عالمی حکومت کو قائم کرنا ہے۔ وہ افکار کو تحریک بخشیں گے، علم و دانش اور صنعتوں کو غیر معمولی ترقی دیں گے، وہ سوئی ہوئی دنیا کو خواب غفلت سے بیدار کریں گے، ہر شعبے میں جوش و خروش پیدا کریں گے، وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیں گے، وہ دنیا کی دولت کو منصفانہ طریقے سے تقسیم کریں گے، وہ دنیا کی معاشیات کو اس حد تک رونق بخشیں گے کہ پوری دنیا میں کوئی محتاج نظر نہیں آئے گا، وہ ہر حقدار کو اس کا حق پورے طور پر لوٹا دیں گے، وہ دنیا کے ہر ویران علاقے کو آباد کریں گے۔ ان کے زمانے میں پوری دنیا میں اس حد تک امن و امان برقرار ہو جائے گا کہ اگر ایک عورت یکا و تنہا مشرق سے مغرب تک کا سفر کرے گی تب بھی اسے کوئی گزند
نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ زمین کے خزانوں کو نکالیں گے، نیز وہ تمام انسانوں کو ایک ہمہ گیر توحیدی نظام میں اکٹھا کریں گے۔ یہ ہے تاریخ بشر کے سب سے عظیم انقلاب میں عظیم عالمی انقلابی کی ذمہ داریاں اور اس کا لائحہ عمل کے مختلف ماخذ ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہوا ہے اور اس کی اسناد اور حوالے گزشتہ فصلوں میں تحریر کر چکے ہیں۔ کیا ان تمام دعوے داروں میں سے کسی ایک نے بھی اس منصوبے کا 1000واں حصہ بھی انجام دیا ہے؟ کیا ان میں سے کوئی ایک فقط اپنے شہر اور محلے کو اس منصوبے کے مطابق منظم کر سکا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ظلم و ستم، جاہلیت اور بربریت اپنے اوج پر ہے۔ ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں لاکھوں انسان ہلاک اور کروڑوں زخمی ہو گئے اور پوری دنیا کو خاک و خون میں ملا دیا گیا۔ بڑی طاقتوں کی خطرناک رقابتیں اور غریب ملکوں سے ان کے فاصلے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ دنیا میں ہر شب 1000 ملین انسان بھوکے سوتے ہیں، جیل بے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دیو صفت مطلق العنان حکمران آج بھی دنیا میں عوام کو ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، یعنی دنیا آج بھی ظلم و ستم کی جانب آگے بڑھ رہی ہے۔ ان دعوے داروں میں سے کسی دعوے دار کے سچا ہونے کا بیان کرنے والے ذرا بتائیں تو صحیح کہ دنیا کب اور کہاں عدل و انصاف سے لبریز ہوئی ہے، اور یہی دلیل ان تمام دعوے داروں کے لیے سب سے زیادہ طاقتور اور مؤثر جواب ہے اور ان کے جھوٹے ہونے کی زندہ دستاویز ہے۔ یہ دلیل اگرچہ بہت مختصر ہے مگر قاطع و لاجواب۔ جی ہاں، ابھی اس آفتاب نے اپنے چہرے سے بادلوں کی نقاب نہیں ہٹائی ہے، اور ہمیں مسلسل اس دن کا انتظار کرنا چاہیے جس دن مطلع پوری طرح سے صاف ہو جائے گا، بادل چھٹ جائیں گے اور یہ اندھیری دنیا آپ کے وجود سے روشن ہو جائے گی اور گویا صبح ہونے والی ہے۔ اللیث الصبح بقریب۔ یہاں پہ اس کے نیچے پھر ترجمہ کرنے والے کا نام تحریر ہے۔ ترجمہ سید محمد عسکری، حوزہ علمیہ قم، 5 رجب 1400 ہجری۔ اس کے ساتھ ساتھی یہ لکھا ہوا انارک نائین ناصر مکارم شیرازی، رمضان 1398 ہجری، مطابق مرداد میم ر دال الف دال 1357 ہجری، اور آگے شین تحریر ہے۔ یہاں پر اس کتاب کا اصل مضمون تمام ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد 2 اضافی صفحہ ہیں جو ایک ہے 335 اور 336، تو آئیں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ 335 صفحے پہ لکھا ہوا ہے انسان کی منزل۔ کیا انسان چند روزہ زندگی میں صرف کھانے پینے اور پہننے کے لیے خلق ہوا ہے، یا اس کی تخلیق کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ قرآن مجید انسان کی تخلیق کا یہ مقصد بیان کرتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ مفہوم عبادت صرف صوم و صلات تک محدود نہیں بلکہ پوری انسانی زندگی کے نظام پر محیط ہے۔ خداوند تعالیٰ نے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے ذریعے انسان کو پیدا ہونے سے مرنے تک زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط کی تعلیم فرمائی۔ اگر انسان خداوند تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایات اور احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس نے منشاء الہی حاصل کر لی اور اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر دیا، وگرنہ اسے اپنے کیے ہوئے کی سزا سے قیامت کے روز دوچار ہونا پڑے گا۔ ہدایات و احکامات الہی سے ملت اسلامیہ کو روح شناس کرانے کے لیے امامیہ آرگنائزیشن نے امامیہ پبلیکیشنز کی تشکیل کی تاکہ اراکین آرگنائزیشن امر بالمعروف کے فریضے سے عہدہ برا ہو سکیں۔ الحمدللہ اس ادارے نے ملت اسلامیہ کی خدمت کے سلسلے میں 12 کتابوں کی اشاعت پیش کی ہے۔ دین سے محبت کرنے والے بہت سے حضرات کی بھی یقیناً یہ آرزو ہوگی کہ وہ اشاعت دین حق کی کچھ خدمت کر سکیں، لیکن مصروفیات دنیا سے
وقت نہ نکال سکتے ہوں، ایسے حضرات کے لیے ادارے کی خدمات حاضر ہیں، کیونکہ یہ ایک قومی ادارہ ہے اور قوم کی خدمت میں مصروف ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک سفر ہو کر اپنی زندگی کو با مقصد بنا سکتے ہیں۔ سیکریٹری امامیہ پبلیکیشنز، 35 حیدر روڈ، اسلام پورہ، لاہور۔ پھر آگے فون نمبر لکھے ہوئے ہیں 711902 اور دوسرا نمبر ہے 72488642۔ اس کے ساتھ ہی ہم آخری صفحے پہ آ گئے ہیں، صفحہ نمبر ہے 336۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے خودسازی اور اس کے تحت ہے فرمودات امام خمینی۔ نمبر 1، نماز پنجگانہ وقت پر ادا کیجیے۔ نمبر 2، جمعرات اور پیر کے دن حد المقدور روزہ رکھیے۔ نمبر 3، سونے کے وقت کو کم کیجیے اور قرآن زیادہ پڑھیے۔ نمبر 4، عہد و پیمان کو اہمیت دیجیے۔ نمبر 5، تہی دستوں ناداروں کی مدد کیجیے۔ نمبر 6، تہمت کی جگہوں سے دور رہیے۔ نمبر 7، پرشکوہ اور پرخرچ مجالس میں نہ شرکت کیجیے اور نہ ہی ایسی مجالس کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 8، سادہ لباس پہنیے۔ نمبر 9، زیادہ باتیں نہ کیجیے۔ نمبر 10، زیادہ مطالعہ کیجیے۔ نمبر 11، ورزش کو اپنا معمول بنائیے۔ نمبر 12، لوگوں کو ہنر سکھائیے۔ نمبر 13، عربی سیکھیے اور ہر میدان میں ہوشیار رہیے۔ نمبر 14، اپنے کیے ہوئے نیک کاموں کو بھول جائیے اور گزشتہ غلطیوں کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ نمبر 15، تہی دستوں ناداروں کو مادی نظر سے اور اولیاء اللہ کو مانوی نظروں سے دیکھیے۔ نمبر 16، مسلمانوں سے متعلق خبروں سے مطلع باخبر رہیے۔ یہاں پہ یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ نے اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور ہمیں اپنے امام کی غیبت کے بارے میں، ان کے انتظار کے بارے میں بہت ساری جو ہے علم ہم نے حاصل کیا ہوگا۔ بہت سارے جو ہمارے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں ان کا جواب اس کتاب میں موجود ہے۔ پروردگار عالم ہمیں صاحبان عمل میں شامل فرمائے اور ہمیں حب اہل بیت میں ہمارے روز بروز اضافہ کروائے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ اور پالنے والے ہم تجھ سے دعا گوئے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمارے اعمال، ہماری نسلوں کے اعمال پروردگار عالم اس قابل ہوں کہ امام کے ساتھیوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ہو سکے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اس کتاب کے اختتام پر۔ تمام آپ کے اور میرے مرحومین کے لیے، مومنین اور مومنات کے لیے پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ خاص طور پہ میرے والدین، میرے آباء و اجداد، میری بہنوں کی مغفرت فرمائے، اور اس کتاب کا ہدیہ میں ان کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔